الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على نبينا حمد و صلات کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین جامع مسجد مدنی المعروف کچی مسجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں تشریف لانے والے حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ایک باطنی کیفیت بنائی ہے جس کو دلی کیفیت کہتے ہیں، دلی کیفیت یہ ہوتی ہے دل کے اندر کی بات، باطنی بات، اور ایک انسان کی ظاہری کیفیت ہے جو میں اور آپ زبان سے بولتے ہیں، یہ ہمارا بولنا جو ہے یہ ہے ظاہری بات، جو ہم بولتے ہیں اس کو تو ہر کوئی سن لیتا ہے اور ہر کوئی جان لیتا ہے اور ہر کسی کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو ہم سوچتے ہیں دماغ میں یا دل میں، یہ جو سوچ ہے یہ ہر کسی پر عیاں نہیں ہوتی، یہ ہر کسی پر عیاں نہیں ہوتی، اس کو باطنی کیفیت کہتے ہیں۔ تو ظاہر کا بھی علاج ہوتا ہے اور باطن کا بھی علاج ہوتا ہے۔ جو ظاہر کا علاج کرنے والے ہیں، اگر میں دنیاوی زندگی میں آپ کو سمجھاؤں تو ظاہری بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے۔ آپ کی جو بھی ظاہری بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر کرتا ہے۔
لیکن اگر آپ ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ میری باطنی بھی بیماری ہے تو باطنی بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. اسی طرح جو ظاہری بیماریاں ہیں ان ظاہری بیماریوں کا جو علاج ہے وہ عالم کرتا ہے. ڈاکٹر کی جگہ یہاں عالم آپ سمجھے بات. جو آپ کے ظاہری مسائل ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا مسئلہ ہے, جواب ہے, وہ عالم دے گا. آپ نے روزہ رکھنا ہے, ظاہری مسئلہ ہے, اس کا جواب ہے, عالم دے گا. حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ظاہری مسائل کا حل جو نکالتا ہے وہ عالم دین نکالتا ہے. جی اس مسئلے کا جواب کیا ہے, اس مسئلے کا جواب کیا ہے, اس مسئلے کا جواب کیا ہے, یہ جواب دینا عالم کا کام ہے. ظاہری بیماریوں کا علاج کرنا عالم کا کام ہوتا ہے. لیکن جو باطنی بیماری ہوتی ہے اس باطنی بیماری کا جو علاج کرتا ہے یہ اللہ والا کوئی صوفی کرتا ہے. کیونکہ ظاہری بیماری بتانے سے سامنے والے کو پتہ لگتی ہے. چاہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, چاہے آپ عالم کے پاس جائیں, جب تک آپ اپنا مسئلہ ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. آپ جا کے کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں, جا کے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں. جب تک آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل, پھر آپ کو بتانا پڑے گا. بتانے کے بعد آپ کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا. اس کو ظاہری مسئلہ کہتے ہیں. جبکہ جو باطنی بیماری ہوتی ہے, باطنی بیماری جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے خیال اور فکر میں ہوتا ہے, یہ علاج جو ہوتا ہے یہ کسی صوفی کے ہاں ہو سکتا ہے. اور صوفی اور عالم میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ عالم کو بتانا پڑتا ہے, حل تب ہوتا ہے, اور صوفی کو بتانا نہیں پڑتا. وہ اندر کی بیماری کو خود دیکھ لیتا ہے. ہر صوفی عالم ضرور ہوگا, ہر عالم صوفی ہو یہ ضروری نہیں. بہت سارے علماء ہیں جو عالم ہیں, بڑے تگڑے عالم ہیں, لیکن آپ اگر پوچھیں کہ یہ صوفی بھی ہیں, صوفی نہیں. لیکن جو صوفی ہوگا وہ بن ہی نہیں سکتا صوفی اس وقت تک جب تک وہ عالم نہ ہو, جب تک وہ عالم نہ ہو. اور جو صوفی عالم نہیں ہے وہ صوفی بھی نہیں ہے. وہ پھر بموں والا صوفی ہے, چرسوں والا صوفی ہے, دمال والا صوفی ہے, اور حقیقت میں وہ صوفی یہ میں بلکہ اگر اس کو یوں ذکر کروں تو وہ پھر بموں والا جو صوفی ہے مدینے والا صوفی نہیں ہے. مدینے والا صوفی وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور پھر اس کے پاس راہ سلوک بھی اس کی پوری کلیئر ہے. اس کو کہیں گے وہ صوفی جو دل پر نظر ڈال کر جانچ لے کے دل کے اندر کیا ہے. حضرت قبلہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام ربانی, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت جو ہے نا, طریقت ایک تلوار کا نام ہے. طریقت ایک تلوار ہے اور فرماتے ہیں شریعت اس کی ڈھال ہے. طریقت تلوار ہے اور شریعت اس کی ڈھال ہے. ڈھال مضبوط نہ ہونا تو تلوار کاٹ کے رکھ دیتی ہے ہر شے کو. ڈھال مضبوط ہو تو تلوار کا وار بھی کام نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں طریقت ایک تلوار ہے اور شریعت ڈھال ہے. تو جن کے پاس شریعت نہیں ہے نا اور پھر وہ طریقت کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوئے, ان کی تلوار نے دین کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. آپ دیکھ لیں کہ ہم تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں, دیکھ لیں آپ ان پیروں کو جنہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا اور وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھی مدینے میں پڑھتے ہیں. ان کے پاس تلوار تو ہے, ڈھال نہیں. عورتوں کو گلے لگانا, عورتوں سے چمٹنا, عورتوں کو پاس بٹھانا, عورتوں پر ہاتھ پھیرنا اور کہنا جی ہم کیا, جی ہم بیماری کا علاج کر رہے ہیں. تو ان کے پاس طریقت ہے تو طریقت بھی نہیں ان کے پاس. لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, شریعت
اور طریقت کیا ہے؟ اور شریعت کیا ہے؟ ڈال. جب یہ تلوار چلتی ہے نا تو ڈال مضبوط ہو تو وار کامیاب نہیں ہونے دیتا یا دیتی. وار کامیاب ڈال نہیں ہونے دیتی. جن کی ڈال مضبوط ہے، جن کی ڈال مضبوط ہے نا، جب ان کے پاس کوئی غیر شرعی مسئلہ آتا ہے نا تو وہ اصل صوفی ہوتے ہیں. تو جب وہ اصل صوفی ہوتے ہیں تو ڈال مضبوط ہوتی ہے تو وہ اس وار کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. اور جن کی ڈال کمزور ہے وہ پڑ جاتے ہیں دنیا کے. نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں، روزے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، حج زکات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، خدمت والدین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بے راہ روی کی طرف وہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں، چرسوں کاموں کی طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں. ساڑھی نماز ہو رہے یہ کہہ کر لوگوں کو بے نمازی بنا دیتے ہیں. اور ان قسم کے گناہ ان جگہوں پر ہو رہے ہوتے ہیں، چرچیں چل رہی ہیں، بھنگیں چل رہی ہیں، اور جناب والا وہاں پر جو ہے وہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں. مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، مرد اور عورتیں آپس میں. قرآن تو رسول اللہ کی ازواج کو کہتا ہے کہ اے نبی کی ازواج کو کرنا بھی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور بات بھی نرم لہجے میں سامنے والے سے نہ کرو. کوئی مسئلہ دین کا بھی پوچھنے آئے نا تم سے تو تمہارے لہجے میں اتنی سختی ہو کہ کسی بیمار دل کے دل میں کوئی خیال تمہارے متعلق پیدا نہ ہو. حالانکہ وہ نبیوں کی ازواج ہیں، نبی کی ازواج ہیں اور اہل ایمان کی مائیں ہیں. اور اللہ ماں کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے بات اپنے بیٹوں سے کرنی ہے، پھر بھی تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. مجھے بتاؤ جو شریعت اتنا خیال رکھتی ہے کہ ماں بیٹے سے بات کرے تو بھی سخت لہجے میں کرے کہ کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، وہ شریعت اجازت دے گی کہ پیر کے پاس نامحرم عورتیں بیٹھی ہوں اور پیر ہاتھ پھیر رہا ہو؟ وہ شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط آپس میں ہو جائے؟ کیا یہ پیر بھائی اور پیر بہنیں سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے جی اور سو رہا ہے جی، عورتوں میں مرد گھسے ہیں، مردوں میں عورتیں گھسی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے جی اور سو رہا ہے؟ نا 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 نا، یہ تعلیم اللہ والوں نے کبھی نہیں دی. یہ تعلیم اللہ والوں نے کبھی نہیں. تو جن کے پاس ایسا ماحول ہے ان کے پاس تلوار ہے، خالی ڈھال نہیں ہے. داتا صاحب کے پاس تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے. بابا صاحب کے پاس تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. خواجہ صاحب کے پاس تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. میرے قائد امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. ساڑھے بابے زمین بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار. اونچا بولو یار. اسی کو تیسرا عرص کرایا بابا جی کا. تیسرا عرص داتا صاحب کا بھی عرص جاری ہے تو مجدد صاحب کا بھی عرص ہونا ہے، بابا صاحب کا بھی عرص ہوتا ہے. پاکستان ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی دا، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی دا عرص ہوتا ہے. جڑے جڑے محکمے اوقاف دے بول نے انہاں دا عرص بھی دیکھ لو، تے جڑے جڑے محکمے اوقاف دے بول نہیں انہاں دا عرص بھی دیکھ لو. اسی تیسرا عرص کرایا بابا جی کا ہے تے ڈول چھڑ تے چرس چھڑ تے ڈول چھڑ کے کوئی ملنگ بھی نیڑے آ گیا ہوئے تھے، جے کوئی ملنگ بھی نیڑے آ گیا ہوئے تھے مجال ہے این شریعت کے مطابق اللہ نے خدے ولی کا عرص ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اوقاف دے بول کوئی نہیں. جے اوقاف تو ہوتا تے پاویں بابا جی دے مزار تے بھی ساڈے قائد دے مزار تے بھی پاویں بہ جاندے آ کے ملنگ. سمجھ آئی گل؟ تو جن حضرات نے شریعت اور طریقت کا دامن یوں تھام کے رکھا ہے ان کے پاس تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی ہے. اور جنہوں نے تلوار
یعنی طریقت ولی بن کے بیٹھ گئے، پیر بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی لو جی اسی اللہ دے ولی ہیں جناب، اور ان کے پاس شریعت نہیں تھی، ان کی تلوار نے ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا، شریعت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ وہاں جانے سے لوگ بے نمازی بن گئے، وہاں جانے سے لوگ دنیا دار بن گئے، وہاں جانے سے لوگ ان کی فکر، ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ وہاں گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں، اس در پر لوگ گناہ کرنے جانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تلوار پکڑ رکھی تھی، ڈال ان کے پاس نہیں تھی، بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں خراسان میں 300 علماء کے پاس میں نے علم حاصل کیا، 300 علماء۔ آپ غور کریں، جب آپ غزنی سے نکلے 300 علماء خراسان میں، چونکہ ایک علم کا شہر تھا خراسان اس وقت، بڑے بڑے علماء آتے، 300 علماء سے ملاقاتیں کی اور ان سے سیکھا۔ ایک استاد ہو گیا نا تو ایک استاد بڑا ہوتا ہے، 300 استاد ہوں۔ آپ سوچیں کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علم کا کتنا بڑا سمندر ہو گیا، خدا نے کتنا علم داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو عطا کیا ہوگا۔ حافظ گھر سے بنے، آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء، ان کا لقب بھی حضرت تاج العلماء تھا۔ افغانستان میں آج بھی غزنی میں ان کا مزار موجود ہے۔ تاج العلماء آپ کے ماموں کو کہا جاتا تھا۔ گھر سے تربیت ہوئی، آپ کے والد نے آپ کی تربیت کی، حفظ آپ نے گھر میں مکمل کیا اور علم دین حاصل کرنے نکلے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، 300 علماء سے کسب علم جب آپ نے کیا ہوگا، میں پوچھتا ہوں وہ بندہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ آپ نے ایک ہی کتاب ایسی لکھی، اس کا نام ہے کشف المحجوب۔ کشف کہتے ہیں پردے کو، محجوب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں کو۔ خدا نے علم اتنا دیا، آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کشف المحجوب لکھی۔ کشف پردے کو کہتے ہیں اور محجوب چھپے ہوئے کو کہتے ہیں۔ فرمایا چھپی ہوئی چیزوں کے سامنے جو پردہ ہوتا ہے نا، داتا صاحب نے دنیا میں رہتے ہوئے وہ پردہ ہٹا دیا ہے، اس کو کشف المحجوب کہتے ہیں۔ علم خدا نے اتنا عطا کیا ہوا، اتنا بڑا عالم ہو، عالم بننے کے بعد اتنا بڑا عالم، اتنے علماء سے اکتساب علم حاصل کرنے کے بعد، اکتساب علم کرنے کے بعد پھر آپ راہ سلوک تلاش کرنے نکلتے ہیں، ڈھونڈنے نکلتے ہیں کہ بھائی علم تو آ گیا، اب علم کے ساتھ وہ ظاہری علاج تو سارے ہو رہے ہیں، باطنی بھی کرنا ہے۔ یعنی اتنا بڑا عالم ہو اور پھر اسے ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے کہیں اور جانے کی، نہیں، تلوار بھی ضروری ہے، ڈھال بھی ضروری ہے، تلوار بھی ضروری ہے، ڈھال بھی ضروری۔ خالی ڈھال لے کے آپ گھومتے رہیں، وار ہی نہیں نہ ہو رہا ہو، اس ڈھال کا کوئی فائدہ نہیں، اور خالی تلوار لے کے گھوم رہے ہو، ڈھال نہ ہو، تلوار کاٹ کے رکھ دے گی ہر شے کو۔ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کا تعلیمی سارا دور مکمل ہوا نا، اب داتا صاحب دیکھیں راہ سلوک کے لیے نکلے کہ کسی طرح اب راہ سلوک کی منزل طے ہو، اب کوئی ولی ڈھونڈا جائے، اب کوئی شیخ ڈھونڈا جائے جو کہ اندر کا بھی علاج کرے، باطن کا بھی علاج کرے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیر کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا یہ داتا صاحب سے پوچھو، انہوں نے پیر کیوں بنایا۔ میرے قائد امیر المجاہدین علامہ قادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے عالم تھے، الحم سے شروع کرتے تھے، ون ناس تک قرآن کے سارے سیغے پڑھ سکتے تھے، ایک ایک لفظ کا سیغہ آتا تھا آپ کو۔ ایک بڑے بڑے عالم جو صرف صحیح بھول جاتے ہیں، ایک ایک لفظ کا سیغہ کیسے پڑھتے تھے، کمال۔ اور حافظ اتنے پکے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جائے، پہلی رکعت میں قرآن شروع کرے، آخری رکعت تک ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے کی صلاحیت، اتنے پکے حافظ تھے۔ اقبال ان سے پڑھوا لو، اقبال ان سے پڑھوا لو، اعلیٰ حضرت ان سے پڑھوا لو، حضرت پیر پیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاعری ان سے پڑھوا لو، حفظ تھا آپ کو۔ لیکن آستانے وہ بھی کسی کے بیت تھے، نقشبندی سلسلے میں، اور ایسا سادہ آپ کا پیر خانہ، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ۔ اتنا بڑا بندہ مرید ہوئے، لوگ جو پوسٹر لا لا کے اپنی تصویریں نال لانے نے کہ ساڑھے آستانے کا مرید ہے، لیکن آپ کا پیر خانہ بھی اتنا سادہ ہے، اللہ اکبر میں قربان۔ کبھی انہوں نے بابا جی کا نام کہہ
نہیں کیا کہ جناب امیر المجاہدین ساڑھے مرید نے، ایسی سادگی آج تک اس آستانے میں رہی. آخر ساڑھے بابے دا پیر خانہ مذاق تے نہیں تو لوگ تو لکھ کے لاتے ہیں اتنے برگیڈیئر ہمارے مرید ہیں. آج برگیڈیئر نمبر 10 ساڑھا مرید ہو گیا، کرنل نمبر 10 ساڑھا مرید ہو گیا. لوگ تو گر کے رکھتے ہیں انہیں کرنل ساڑھے مرید نے، انہیں برگیڈیئر ساڑھے مرید نے. تو یہ کیفیت جو ہے بھائی مرید کیوں بناتا ہے بندہ، پیر کیوں بناتا ہے؟ داتا صاحب سے پوچھو. آپ فرماتے ہیں کہ ابراہ سلوک کے لیے روانگی ہوئی. یہ جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں نا، ہاں ان کا علاج کوئی اللہ والا ہی کرتا ہے. اے تھوڑا بندے کا غرور ہی نہیں ختم ہوتا جدوں تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ آ جائے. نخرے نہیں ختم ہوتے، سوچ دی فکر دی تباہی نہیں ختم ہوتی جدوں تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہ آئے. جب آپ کسی کو پیر بنا لیتے ہیں اور پیر کامل ہوتا ہے تو وہ آپ کے دل کا علاج کر دیتا ہے، اندر سے بات ٹھیک ہو جاتی ہے، سسٹم اندر سے. وہ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو اپنے پیر مرید پیر کے ساتھ تھا تو جا رہے تھے تو سردی تھی سردی، تو ان کو خیال آیا کہ بھائی یہ چادر تھی یا موزے تھے، تو مرید کو خیال آیا کہ میں پیر کے پاؤں پہ ڈال دوں، سردی ہے. تو پھر خیال آیا کہ نہیں رہنے دو، نئی چادر ہے یا نئے موزے تھے، غالباً چادر تھی یا موزے تھے کچھ تھا. تو پہلے خیال آیا کہ ڈال دوں یا پہنا دوں، پھر خیال آیا بھائی نوے نے رہن دو. کی نے نوے نے رہن دو، یہ تو نئی چیز ہے. بات ختم ہو گئی. تھوڑی دیر بعد، اب یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تھوڑی دیر بعد ایسے ہی مرید کہتا ہے حضرت سے، حضور یہ الہام میں اور وہم میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے وہم اور ایک ہوتا ہے الہام. وہم کیا ہوتا ہے اور الہام کیا ہوتا ہے؟ وہم خیال، الہام بھی خیال کو کہتے ہیں. دونوں کا نام الگ ہے خالی. الہام بھی نہیں جی نہیں، الہام بھی خیال ہی ہے. الہام بھی بول نہیں رہے تجھے، الہام بھی اور وہم بھی ہے، دونوں خیال. الہام بھی خیال ہی ہے اور وہم بھی، نام الگ الگ ہے. اب وہ مرید کہتا ہے، کہتا حضور یہ الہام میں اور وہم میں کیا فرق ہے؟ اپنے پیر سے پوچھتا ہے الہام میں اور وہم میں کیا فرق ہے؟ اب یہاں کوئی تلوار اور ڈھال دونوں والا ہوگا تو ہی بتا سکے گا. آپ فرماتے ہیں وہم یہ ہوتا ہے، الہام یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں خیال آئے کہ پیر صاحب کے قدموں پر یہ کپڑا رکھ دیا جائے، سردی ہے. الہام یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے قدموں پر یہ رکھ دیا جائے، کیا ہے؟ اس کو الہام کہتے ہیں. اور وہم یہ ہوتا ہے کہ رہن دے نوائے. نہیں سمجھے تو وہم یہ ہوتا ہے، کیا مطلب؟ وہم شیطان کی طرف سے آتا ہے اور الہام خدا کی طرف سے. بہت علی بولے ہو. وہم ہاں، وسوسہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ وسوسہ شیطان کی طرف سے. وہم وسوسہ اور الہام. اب وہ انہوں نے کہا بھائی قدموں پر رکھ دوں، یہ الہام تھا. بھائی میرا پیر ہے، اللہ والا ہے، یہ الہام تھا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور وہ انہوں نے کہا نہیں نواں ہے. انہوں نے فوراً علاج کر دیا. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس تلوار کی ہو، تلوار بھی ہو اور ڈال بھی. یہ وہ علاج کر سکتا. ہر بندے کا کام نہیں ہے علاج کرنا. پتہ ہو نا، نظر دل تک جا رہی ہو نا. حضور نے فرمایا نہیں کہ ایک شیطان ہے جو بندے کو وضو کے درمیان وہم ڈالتا ہے. وہ ہے ہی وضو کے لیے وہ شیطان مختص ہوا ہوا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بندہ بھول جاتا ہے میں مسح کیتا ہے کہ نہیں کیتا. حضور نے فرمایا یہ ایک شیطان ہے جو وضو کے دوران وہم ڈالتا ہے. فرمایا اس کی طرف توجہ نہ کیا کرو، اس کی طرف توجہ. وہم آتا ہے کس کی طرف سے؟ شیطان. وہم ڈالتا ہی شیطان ہے.
ڈالتے ہی تھا. اسی طرح فرمایا کہ پیشاب کر کے بندہ اٹھتا ہے تو شیطان پیشاب کی جگہ پہ پھونک مار دیتا ہے. تو فقہاء نے اس کا طریقہ بتایا کہ جب بندہ استنجا کرے, وضو کر کے اٹھنے لگے تو ہاتھ گیلا کر کے ایسے یوں کپڑے پر چھینٹے مار دے پیشاب کی جگہ پر. اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو وسوسہ ہے شیطان جو پھونک مار دیتا ہے, بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ نکلا ہے, یہ وہم ختم ہو جائے گا. اکثر لوگ اس کے مریض ہیں, اکثر لوگ اس کے مریض ہیں. ہاں ایک ہے کہ جس کو قطرے کی بیماری ہے, جس کو بیماری ہوگی اس کو صرف استنجے کے وقت یا وضو کے وقت نہیں ہوگی. بیمار جو ہوگا وہ تو چل رہا ہوگا, چلتے میں بھی قطرہ نکل آئے گا, تو وہ تو ہے بیمار, یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے. لیکن عام حالات میں جو بندہ چلتے پھرتے جس کا قطرہ نہیں نکلتا, وہ بندہ اگر وضو کے دوران یہ محسوس کرتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ وہم ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ جس بندے کو بیماری ہوگی, بیماری صرف وضو کے وقت ظاہر نہیں ہوتی, وہ تو موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو بیماری جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی, چل رہا ہے تو بیماری ظاہر ہو جائے گی, وہ اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن ایک بندہ ٹھیک ہے, اس کو موٹر سائیکل پہ چلانے میں پرابلم نہیں ہے, پیدل چلنے میں پرابلم نہیں ہے, لیکن جب استنجا کر کے اٹھتا ہے یا وضو کر کے اٹھتا ہے تو اس کو یہ وہم ہوتا ہے. اس کا طریقہ فقہاء نے یہ بتایا, کیونکہ حضور نے فرمایا وہ شیطان پھونک مار دیتا ہے, تو اس کا طریقہ کار ہے چھینٹے مار لو پانی کے, یہ وہم ختم ہو جائے گا. ہے جو شیطان کی طرف سے. تو وہم اور الہام ان دونوں میں فرق ہے. حضرت داتا صاحب اب پیر بنانے چلے, علم حاصل کر لیا, اب ڈھونڈنا ہے کہ کوئی مل جائے, کوئی راہ سلوک کی منزلیں طے کرانے کے لیے. واہ جی واہ, داتا صاحب تھوڑے تو بھی قربان تے تھوڑے پیر تو بھی قربان. اس ہستی کا مقام کی ہوئے گا جڑا داتا کا بھی پیر ہوئے گا. تو وہ کون تھے؟ حضرت داتا صاحب کے پیر. تسی خالی داتا صاحب کا نام ہی سنیا نا اس نے. حضرت پیر مکی سرکار پیر نے داتا صاحب تھے ہیں جی. لنگر نے تو داتا صاحب نے بڑا کھادا ہے اس نے, دیکھا تے تسی 100 دی 100 گالی کر جاتے ہو. آپ کے مرشد گرامی کا نام ہے حضرت ابو الحسن محمد بن الخدلی, اور لقب تھا ان کا شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخدلی, ان کا نام تھا. ابو الحسن ان کی کنیت بھی ہے, اور محمد بن حسن یعنی حسن کے بیٹے ہیں, اور نام محمد تھا, محمد بن حسن الخدلی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور جنیدی سلسلہ تھا, جنیدی سلسلے میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ, آپ پیروکار جو ہیں حنفیت کے ہیں, یعنی امام اعظم کے پیروکار ہیں. سبحان اللہ, ہمارے امام صاحب حنفی مذہب ہے امام صاحب کا, لیکن مرید جنیدی سلسلے میں ہوئے. اب داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, خود آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا, حضرت شیخ ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ, اور وہی بات آپ کے ذہن میں رہے وہم اور الہام والی. آپ فرماتے ہیں میں وضو کروا رہا تھا, وضو کراتے میرے ذہن میں یہ بات آئی. داتا صاحب کہتے ہیں, اور وضو کروا رہے ہیں اپنے شیخ کو, میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو آزاد پیدا کیا ہے, تو جب آزاد پیدا کیا ہے تو پھر یہ راہ سلوک میں کسی پیر کی مریدی کی شرط کیوں ہے؟ بھائی مرید ہو پیر کا, تو پیر کا غلام کیوں بنایا گیا؟ جب اللہ نے آزاد پیدا کیا تو پھر پیر کی غلامی کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے میں دیوبندی بھابی آتے ہیں پیر کی ہوتا ہے, پیر دی کی لوڑ ہے, کوئی لوڑ ہی نہیں پیر دی. اب یہ خیال داتا صاحب کے دل میں آ رہا ہے کہ جب اللہ نے پیدا ہی آزاد کیا ہے تو پھر پیر کی غلامی کیوں رکھی گئی ہے؟ اور کرا کیا رہے؟ وضو. اب وضو کرا رہے اور دل میں خیال آیا, تو آپ کے ایک شیخ حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں, علی اجویری یہ خیال جو تمہارے دل میں آیا ہے اس کا جواب یہ ہے, اب سنیں آپ کتنی اونچی بات ہے, یہ ہے اللہ والوں کا کمال, میں ان کے اندر ہوتی نہیں. فرماتے ہیں علی اجویری جو خیال تمہارے دل میں آیا ہے
اس کا جواب یہ ہے جب اللہ کسی بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے نا اسے کسی مہربان دوست سے ملا دیتا ہے اور اس مہربان دوست کی خدمت کرتے کرتے اللہ اس سے کرامت کا ظہور کرنے لگ جاتا ہے۔ میں یہ جملے پڑھ کے یقین کریں آج میں حیران رہ گیا، میں نے کہا خدا نے کتنا اونچا مقام دیا اس ہستی کو جس نے علی اجویری کے دل کے خیال کو بھانپ لیا، لیکن آپ نے ان جملوں کی گہرائی میں نہیں گئے۔ آپ کے ان جملوں میں گہرائی کتنی ہے غور کریں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے کہا علی اجویری جو خیال تمہارے دل میں آیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، کیا مطلب؟ جب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اسے کسی مہمان دوست سے ملا دیتا ہے۔ اب یہاں یہ لفظ مہربان دوست کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا آپ کہتے ہیں اللہ جب کسی بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اسی کسی ولی کے دروازے پر لے آتا ہے۔ لفظ یہ بنتا ہے ولی۔ اب آپ کی خدمت کر رہے ہیں دادا صاحب اپنے پیر کی، تو آپ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ اسے ولی کے دروازے پر لے آتا ہے، اور کر رہے ہیں آپ، حالانکہ لفظ یہ ہے کہ لے ولی کے دروازے میں آتا ہے۔ اس صورت میں اپنے آپ کو ولی کہنا پڑتا تھا، اور جو خود اپنے آپ کو ولی کہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے لفظ کیا استعمال کیا؟ اللہ کسی مہربان دوست کے دروازے پر لے آتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے بات، مہربان دوست کے دروازے پر لے آتا ہے، اس کی خدمت کے تو خیر توبہ کی توفیق رب دیتا ہے، لیکن وہ ظاہر کیسی ہوتی ہے کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اب یہ بندہ جو ہے نیک ہو گیا، اب توبہ کی توفیق رب نے پہلے دی اور اس توبہ کی توفیق کو ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی ولی کے دروازے پر پہنچا دیا۔ جب وہ کسی ولی کے دروازے پر پہنچا خدمت کرنے لگا تو فرمایا اس کی خدمت کے توفیل اس سے کرامت کا ظہور ہونے لگ جاتا ہے۔ ایویں نہیں داتا صاحب رائے جوگی نو وہ تو تھلے لے آتے جتیاں دے نال، ایویں نہیں لے آتے۔ اس یہ کرامت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے۔ اب وہ ہستی کیا ہستی ہوگی جن کی نظر کا عالم یہ ہوگا اور جن کی خدمت میں داتا صاحب رہے ہوں گے۔ آپ خود فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا، اب یہ آپ غور طلب بات ہے، میں اپنے شیخ کے ساتھ جا رہا تھا اور میں نے جاتے جاتے دیکھا کہ شدید بارش ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم دمشق سے بیت الجن سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، بیت الجن وہ جگہ تھی جہاں آپ کے مرشد رہا کرتے، ہم اس سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی، شدید بارش ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی کہ چلنا مشکل ہو گیا، پاؤں سے کیچڑ لگنے لگا، دلدل بن گئی، اتنی بارش ہو گئی۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مان اچانک میں نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے شیخ کے پاؤں کے ساتھ نہ کیچڑ لگ رہا ہے اور نہ آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ رہی ہے۔ میں چل نہیں پا رہا اور اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں تو پاؤں پہ کیچڑ بھی نہیں لگ رہا، کپڑوں پہ مٹی بھی نہیں لگ رہی۔ تو میں نے کہا حضور آپ کے پاؤں پہ کیچڑ نہیں لگ رہا، کپڑوں پہ مٹی نہیں لگ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے جب سے اپنے ذہن سے وہم کو نکالا ہے اور جب سے اپنے دل کو حرص اور لالچ سے خالی کیا ہے، خدا نے میرے دل سے لالچ نکالا، ذہن سے وہم نکالا، خدا نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے الگ کر دیا۔ یہ آپ کے مرشد کہتے ہیں۔ اب ہم وہموں کے بنے ہوئے نہیں ہیں، ہم وہموں کے بنے ہوئے نہیں۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، وہمہ دے بھرے ہوئے لوگ، سفر چینج ہو جاتا سفر، کتنے وہم ہیں ہمارے سروں پر، مرتے مر جائیں گے وہم نہیں نکلیں گے۔ کسی کو کہو ذرا سفر میں نکاح کر، مجال کر جائے سفر کا مہینہ، کسی کو کہو ذرا کاروبار شروع کر، کہتا سفر کا مہینہ لگ جائے گا۔ وہموں کے بھرے ہوئے لوگ، اور آپ کیا فرماتے؟ کہتے میں نے جب سے توکل کرتے ہوئے ذہن سے وہم کو نکالا ہے، توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ذہن سے وہم کو نکالا ہے اور دل سے لالچ اور حرص کو نکالا ہے۔ جب سے میں نے یہ کیا نا، خدا میرے پاؤں کو کیچڑ نہیں لگنے دیتا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالسلام، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دونوں ایمان لے آئے، اور دونوں، ایک پہلے مجوسی تھے ایک پہلے یہودی تھے، دونوں ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے نا، ایک دن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت سلمان فارسی، انہوں نے کہا گل سنو، اساں دوہاں جو آپس میں طے کرنے ہیں وہ ایگریمنٹ، جیڑا پہلے مرے گا نا، جیڑا پہلے مرے گا، دنیا تو پہلے جائے گا، وہ دنیا تو جان تو بعد پھر دوسرے دے خواب میں جا کے دسے گا کہ سنا قبر اس کی بڑی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پہلے ہو گیا۔ جب پہلے وصال ہوا تو حضرت عبداللہ بن سلام خواب میں آئے ہیں کہ خواب میں آئے، انہوں نے کہا ہاں جی دسو تہاڈا میرا ایگریمنٹ ہویا سی کہ سناؤ قبر اس کی بڑی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کو صحابی کی گل صحابی نال ہو رہی ہے، پادری عبداللہ بن سلام وجدت توکلا شیئا عجبا، وہ کہتے ہیں بڑیاں بڑیاں گلاں قبر وچ ویکھیاں لیکن توکل دا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ جنہاں خدا تے بھروسہ کیتا نا، اے بڑی بڑی گل ہے، جنہاں خدا تے بھروسہ کیتا، اللہ پر بھروسہ بڑی بات، اللہ یعنی رب دے حضور جنہ توکل دا مقام ہے نا۔ اب ہمارے یہاں کتنا توکل ہے، آپ غور کر لیں، ہم کتنے توکل پر قائم ہیں، غور کر لیں، بہت تھوڑا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، میں نے توکل کرتے ہوئے ذہن سے وہم کو نکال دیا۔ توکل ہو تو وہم نہیں ہوتا، یہ داتا صاحب کے پیر ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میرے دوستو، یہ آپ حضرات، یہ جو کورس ہو رہا ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ راہ سلوک کی منزلیں جن کے یہاں جا کے انہوں نے طے کی، ان کا مقام دیکھیں گے کیا، وہ کس فکر اور کس سوچ کے لوگ۔ احمدی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے ڈنکے بجے، وہاں سے آپ وہاں ہیں اپنے شہر میں، اور داتا صاحب غزنی میں موجود ہیں، وہاں سے پیر خیال میں آتا ہے خواب میں اپنے مرید کے، اور کہتے ہیں کہ علی اجویری ہند جاؤ، تمہیں ہند کی قطبیت، لاہور کی قطبیت پر معمول کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے دادا صاحب حضور اپنے پیر سے کہتے ہیں سرکار وہاں تو میرے پیر بھائی موجود ہیں، حضرت میرا حسین زنجانی، وہ تو میرے پیر بھائی ہیں، تو میں وہاں جاؤں گا، وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان سوالوں، یہ سوال تمہارا کرنا، یہ سوال کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے جانا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ ان رازوں کا پوچھنا تمہارا کام نہیں ہے، تم جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مہینوں کے سفر سے، غزنی سے چلے داتا صاحب، مہینوں کا سفر کر کے جس دن آپ لاہور پہنچے نا، شام کا وقت تھا، شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، شام کے وقت، مغرب کے وقت آپ لاہور داخل ہوئے۔ آپ کہتے ہیں رات رک گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، رات رکے، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، سورج نکلا، شہر کے دروازے کھلے تو دیکھتے ہیں اندر سے ایک ہجوم بار آ رہا ہے، شہر سے ہجوم بار آ رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ ہجوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرا حسین زنجانی کا وصال ہو گیا۔ اور کر رہے ہیں مولوی مردے مر گئے، انہوں نے رسول اللہ دے علم دا یقین نہیں آیا، ساری زندگی گزر گئی مولویاں دی، انہوں نے کہا حضور غیب نہیں جانتے۔ اتنے مہینہ پہلے آپ تے شاید کہہ رہے ہیں لاہور جاؤ، انہوں نے کہا لاہور تے میرا پیر بھائی موجود ہے حضرت میرا حسین زنجانی، فرمایا یہ نہ کما تہاڈا کام نہیں سوال کرنا، بس جاؤ۔ یہاں پہنچے تو دروازے کھلے تو اندر سے ہجوم آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت میرا حسین زنجانی کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت داتا صاحب نے فوراً کہا اللہ میرے شہر پر رحم کرے، وہ بڑے دور اندیش تھے۔ لوگوں نے کہا جی کون آپ کا شہر اور کیا دور اندیش، اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا تھا لاہور جاؤ،
ہے؟ تو میں نے کہا تھا وہاں تو وہ موجود ہیں. انہوں نے کہا تھا تمہیں ضرورت نہیں ہے سوال کرنے کی. ادھر یہ کا معاملہ یہ ہے، اور حضرت میرا حسین زنجانی وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرا جنازہ میرا پیر بھائی علی اجمیری پڑھائے گا. وہ غزنی میں ہے داتا صاحب، یہ لاہور میں ہے، وہ غزنی میں، وہ وصیت کر رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کیڑا علی اجمیری ہے، کیڑا علی اجمیری ہے. لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا علی اجمیری کون ہے، لیکن وہ کہہ رہے وصیت نبی ہے. دیکھنے کی ہونا جنازہ چل پڑا، ابھی تک پتہ نہیں علی اجمیری کون ہے. یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، وہ غزنی سے چل کے آ رہے ہیں. میں نے کہا ولیاں دا علم ہے بیٹے، نبی دا علم کی ہوئے گا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ میری ہے کون. آپ نے جب یہ کہا اعلان کر دیا، انہوں نے کہا اوہ جگہ او جو علی میری ہوا ہے او جنہوں کی گل ہو رہی سی ہے، پورے جنازے میں شور مچ گیا. یہ علی میری ہے. جس دن پہنچے جنازہ پتہ کس سے پڑھواتا ہے؟ معروف آدمی سے، مشہور آدمی سے. تو اگلے پہلے ہی مشہور کر کے گئے. تو پہلا جنازہ لاہور داخل ہوتا ہی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضرت داتا صاحب نے پڑھایا تھا. یعنی میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ داتا صاحب سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جنازہ آپ نے پڑھایا. تو بھیجنے والا کون ہے؟ حضرت شیخ ابو الفضل. آپ غور کریں ولی کی نظر کہاں تک جا رہی ہے. مہینوں پہلے اور سارے کام اللہ کی طرف سے طے ہو رہے ہیں. جس دن لاہور پہنچتے اسی دن جنازہ اٹھا ہے اور وہ بھیج رہے ہیں. یہ سارے کام کون طے کر رہا ہے؟ اپنے ولی کی شان اللہ ہی ظاہر کر رہا ہے. انہوں نے کوئی موبائل تھوڑی سی، کوئی لوکیشن تھوڑی سی، کوئی ٹائم تھوڑی سی. یہ کون طے کر رہا ہے؟ کرنے والا تو رب ہے نا. تو ظاہر ولی کی شان کون کر رہا ہے؟ اللہ خود کر رہا ہے نا. تو ہوں کہاں شرک رہ گیا جب رب آپ اپنے ولی کی شان ظاہر کر. شرک تو کہا ہوا نا جی ولی کہا میں کیتا ہے، ادھر میں تو ہے ہی نہیں. ادھر تو جو کر رہا ہے وہ رب کر رہا ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت داتا صاحب کے درجات اور بلند فرمائے اور انہیں آپ کا عرص مبارک الحمدللہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ داتا صاحب کے غلاموں میں رکھے. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. یہ 2 پلیٹیں ادھر لا کے رکھی ہیں کمیٹی والوں نے، لیکن یہ بجلی نہیں دے رہی ہے، ابھی صرف رکھی ہیں. 6 لاکھ کی آئی ہے، 14 لگنی ہے، 12 آ گئی ہے، ابھی 2 رہتی ہیں. پھر اور سامان جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی آئے گا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. عابد بھائی نے میرے کان میں آ کے کہا جی کہ 8 لاکھ ہیں باقی. میں ممبر پر بیٹھا تھا، نہیں ادھر دعا کرنے کے لیے بیٹھا، ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. میں کہا 50,000 میں دوں گا. سنا تھا نا ایویں نکل، اچانک کوئی میری پلاننگ نہیں تھی، نہ انہوں نے مجھے پہلے بتایا، ایسے ہی میرے منہ سے نکل. اچھا میں نے کہہ تو دیا میں 50,000 دوں گا. تو پیٹرول خالی تھوڑے لیے نہیں مہنگا، میرے لیے تو مہنگا ہے. خالی کیوں تمہوں تو مہنگا نہیں مل رہا، مجھے بھی تو مہنگا مل رہا ہے. میں اعلان تو میں نے کر دیا. بعد میں نے کہا خضر الاسلام تو تھوڑا جا توقع بھی تھا کہ بندہ کرنا ہے، ایک دم میں زیادہ اعلان کر دیتا. پر میں نے کہا نہیں اب تو کر دیا. حالات تو آپ کو پتا سب کے ٹائم ہے. کتنے اس وقت لاکھ پتی بھی پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے. ایک جمعہ نہیں گزرنے دیا رب نے. بڑی ہولی بولے ہوئی. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ توکل کیا چیز ہے. کوئی پلاننگ نہیں تھی میری. میں نے بیٹھے بیٹھے 50,000 کا اعلان کر دیا کہ جی میں دوں گا سولر کے لیے. یہ صرف میں تحدیث نعمت کے لیے بتا رہا ہوں، صرف تحدیث نعمت کے. تسی یقین کرو پورا 50 رب نے ایک ہفتے کرا دینا. آپ کو پتا میں اپنا کاروبار بھی کرتا ہوں. ایک کاروبار سے خدا نے پورے 34 بچوائے، ایک سے پورے 17 بچوا لیے ایک ہفتے کے اندر اندر. بعد میں نے سوچا اچھا ایک ہوتا ہے پلاننگ ہوتی ہے، میں نے ادھر پیسہ لگایا مجھے ادھر سے آئے گا پیسہ. نہیں، کوئی پلاننگ نہیں تھی، اچانک دونوں کام ہو گئے. جس دن ادھر سے گیا ہوں اسی دن 17 اسی دن آ گئے نفع ہے. اور وہ اچانک ہوا، یعنی فہم و گمان
خیال نہیں، پتہ نہیں، کوئی تیاری نہیں، اچانک اس نے کہا جی بندے نے یہ کام ہو رہا ہے جی، یوں ہو رہا ہے، میں نے کہا کر لو۔ 17 بج گئے، 2-4 دن گزرے، 34 اور بج گئے، 17 34 کتنے ہو گئے؟ 51 ہو گئے۔ ہاں 51 ہو گئے، پر کتے والا لار نہیں دینا میں، وہ ابھی سے حساب لگا رہے ہیں عابد صاحب، یہ ہفتے بھی آئے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ یوں مہربانی کرتا ہے، آپ یقین کریں وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ نفع ہوگا، اور پھر اس دور میں ایک جھٹکے میں اتنا نفع ہو جانا بڑا مشکل ہے، جتنی مہنگائی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا کبھی نہیں، یہ میں بتاتا نہیں آپ کو، یہ صرف میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے میں نے ذکر کیا کہ گھٹتے نہیں ہیں پیسے اللہ کی راہ میں دینے سے۔ اور یہ مجھے ابھی 51 آئے، ابھی 49 باقی ہیں، دگنا ملتا ہے نا، کتنا ملتا ہے؟ ہاں دگنا ملتا ہے، اور یہ تو میں دگنا کہہ رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں تو بے حساب ہے، یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا۔ تو یہ جو ابھی حساب ہمارا مزید رہتا ہے، کوئی 22 لاکھ کے قریب جمع ہونا ہے، سمجھو کہ 8 ساڑھے 8 لاکھ ہے، باقی آپ حضرات تعاون کریں، یہ لگ جائے گا۔ یہ بڑی مہنگی بجلی ہو گئی، راتی بات کیا پیٹرول کتنا بنے ہے؟ کتنا؟ 15 روپے اور بڑھ گیا، کتنا ہو گیا؟ 305۔ اب آپ اندازہ کریں مہنگائی کس قدر بڑھ گئی، کس قدر بڑھ گئی۔ آج ہمارے تحریک لبیک کے گروپ میں ہمیں وہ ہمارے جو ضلع کے ہمارے امیر ہیں، بیٹھو حسن، ہمارے ضلع کے جو امیر ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ امراء ہو کہ بھئی آپ سے ہو سکے تو پیٹرول پمپس پر کیمپ لگائیں، اور آپ حضرات اپنی طرف سے 200 روپے کا پیٹرول، یعنی آپ پرچی جاری کریں، پھر وہ وہاں سے موٹر سائیکل والوں کے لیے وہ ڈلوا لیں۔ اب ہمیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کیمپ لگائیں اور 200 روپے کا پیٹرول لیٹر دیں، باقی خرچہ اپنے پاس سے کریں ملا کے، یعنی یہ ہمارے گروپ میں جو کر سکتا ہو یہ کرے۔ اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے بیچارے پیٹرول ڈلوانے والے موٹر سائیکل والے حضرات کہ ابھی تحریک لبیک کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ریلیف دیں لوگوں کو، حالانکہ نہ حکومت میں نہ ہمارے ایم پی ہے نہ ہمارے ایم ایل اے ہے، لٹ کے اگلے کھا گئے، لٹ کے نواز شریف لے گیا تو لٹ کے عمران خان لے گیا تو لٹ کے زرداری لے گیا، تو سارا زور سانو لانا پہ رہے، ملک کس نہج پہ آ گیا ہے۔ اللہ مان اللہ حفیظ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تعاون آپ حضرات نے کرنا ہے، اللہ کرے کہ یہ پایہ تکمیل تک معاملہ پہنچ جائے۔ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے اور پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور یقیناً بڑھے گا ہی، حالات بہتری کی طرف آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، بالکل دیوالیہ ہوا پڑا ملک کا، رب ہی ہے مہربانی کرے کوئی کرے، اور پتہ نہیں کیا بنتا ہے، سمجھ سے باہر کے باہر ہے۔ تو یہ آپ حضرات نے جی تعاون کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات جو صاحب حیثیت ہیں آپ اللہ کی راہ میں دیں، انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا۔ گھٹتا نہیں ہے خدا کی راہ میں دینے سے، لیکن یہ جو بلوں کی اتنی بڑی بڑی مصیبت ہے اس سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی۔ 2-4 منٹ آج اوپر چلے گئے، اس کی معذرت، وآخر دعوانا الحمدللہ۔